الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صدق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید رب هب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین یا رسول اللہ انظر حالنا سب کہہ دیجئے یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا انانی فی بحر ومن مغرقن خذ یدی ساحل لانا اشقالنا ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک بآواز بلند صلاۃ و سلام کیسا وہ سما ہوگا کیسی وہ گھڑی ہوگی کیسا وہ سما ہوگا کیسی وہ گھڑی ہوگی وہ کیسا سما ہوگا
گڑی ہوگی وہ کیسی گڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے روزے پہ پڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے روزے پہ پڑی ہوگی۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت شعر ہے، توجہ کیجئے گا۔ وہ شیشہ دل غم سے میلانا کبھی ہوگا، وہ شیشہ دل غم سے فرمایا جس دل مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے شہر مبارک دی یاد ہو کدی بھی میلا نہیں ہوئے دا۔ وہ شیشہ دل غم سے میلانا کبھی ہوگا، میلانا کبھی ہوگا۔ کون سا دل؟ تصویر مدینے کی جس دل میں بسی ہوگی، تصویر مدینے کی جس دل میں جڑی ہوگی، وہ کیسا سما ہوگا، وہ کیسی گھڑی ہوگی۔ حمد و ثنا کے بعد تمام کی تمام تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ درود لامحدود حضرت جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی پاک مبرہ منزہ سونی اور منموہنی ذات والا صفات پہ لاتعداد بے شمار انگنت ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت عزیز دوستو بزرگوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج کا میرا موضوع حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنا۔ رب لم یزل کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اس موضوع کے تحت حق سچ بیان کرنے کی، آپ احباب کو سن سنا کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، گفتگو پچھلے جمعہ جہاں سے میں نے ڈراپ کی تھی وہاں سے کنٹینیو کر رہا ہوں۔ جو تشریف لے آئے ہیں اللہ آپ سب کا آنا مبارک فرمائے، اللہ کریم ایک ایک قدم کے بدلے کروڑہا نیکیاں عطا فرمائے، اور یہ یاد رہے کہ یہ ذی الحجہ شریف کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی کہ ہم اس حاضری میں موجود ہیں۔ اللہ آپ کی اور میری حاضری کو قبول و منظور فرمائے، اور اس ماہ مقدس کی عظیم ساعتوں میں جو ہمارے برادرم حجاج کرام لبیک اللہم لبیک کی صداؤں کو بلند کر رہے ہیں، اللہ ان کی خوش نصیبی، ان کی وہ صدائیں قبول و منظور فرمائے، اور رب لم یزل کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی وہ صدائیں لگانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، چونکہ قربانی کے ایام قریب ہیں، اصل میں فلسفہ قربانی کیا ہے؟ ایک خواب تھا، کیا تھا؟ بولیے ذرا، ایک ڈریم جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتا ہے، اس خواب کے اوپر سارا عمل پیرا ہونا ہوتا ہے۔ آپ تشریف لائے، آپ کی 90 سال کی عمر ہوتی ہے، 90 سال کی عمر میں اللہ کریم کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں۔ دعا کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں ربی حبلی من الصالحین، یا اللہ
مجھے صالح بیٹا عطا فرما۔ کیا عطا فرما؟ بولیے، صالح بیٹا عطا فرما۔ صالح کسے کہتے ہیں؟ صالح کہتے ہیں نیک کو، نیک نامی ہو۔ ساڑھے ملک کے جامدہ ہی مقروض ہے، کہو نا ذرا سبحان اللہ، جڑے جان دیو آکھو ذرا سبحان اللہ۔ ہاں سائنٹیفک آج جڑی ماڈرن ریسرچ دے مطابق آندے نے ایک بچہ جڑا جامدہ ہے پیا وہ کو 18 لاکھ دا مقروض ہے۔ کیوں صاحب بین جی؟ وہ 18 لاکھ دا جامدہ ہی مقروض ہے۔ وہ ڈیلیوری کیس بعد دیں گلان، ڈاکٹران مبارکباد بعد دیں گلان، دوائی دپائے بعد دیں گلان۔ ہمارے ملک کی حالت یہ ہے۔ تے بنیا کی دے نا آتے سی؟ اسلام دے نا۔ اسلام کدی بھی سود نہیں لیندہ، یاد رکھو۔ اسلام کدی بھی حرام نہیں لیندہ۔ اسلام کدی بھی سود دے بل بوتے تے تجارت کردہ نہیں۔ ہمارے ملک میں اگر خوشحالی چاہتے ہیں تو ہم یہ جو صاحب اقتدار ہیں ان کو بتانا چاہتے ہیں، اپنی بینکوں کو، اپنے معاملات کو، اپنے لین دین کو سود سے پاک کر لیجئے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم دعا کیا کرتے ہیں؟ یا اللہ مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا فرما۔ تو پتا چلا نیک اور صالح بیٹے کی دعا کرنا یہ نبیوں کی سنت ہے۔ یہ کس کی سنت ہے؟ انبیاء کی سنت ہے۔ حضرات گرامی یہ تھے خلیل۔ میں ایک نکتہ چونکہ میرے ذہن سے نہ نکل جائے میں عرض کرنا چاہتا ہوں جہاں سے چھوڑی۔ خلیل اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ حضرت ابراہیم دعا کرتے ہیں یا اللہ مردے زندہ سنا ہے تو کرتا ہے لیکن دیکھا نہیں ہے، دکھا دے۔ فرمایا جا 4 پرندے لے ان کا قتل کر دے، ان کو ذبح کر دے، ختم کر کے ان کو دوبارہ ملیا میٹ کر کے ایک پہاڑ پہ ان کے 4 حصے رکھ اور آواز دینا میرے حکم سے مردے زندہ ہو جائیں گے۔ ادھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر کے گھر دعوت کے لیے جاتے ہیں اور جاتے ہیں تو بچے فوت ہوئے ہوتے ہیں۔ حضرت جابر کے گھر میں بیٹھتے ہیں، کھانا سامنے آ جاتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جابر تیرے بیٹے کدھر ہیں؟ یا رسول اللہ آرام کر رہے ہیں۔ فرمایا اللہ کا رسول تو اتنی دیر کھانا نہیں کھائے گا جتنی دیر تک تیرے بچوں کو نہ مل لے۔ کپڑا اٹھایا تو بچے تو قربان ہو چکے تھے، بچے تو چھت سے گر کر شہید ہو چکے تھے۔ تو میرے آقا نے فرمایا بچوں اٹھو۔ میرے آقا نے اشارہ کیا، بچے زندہ ہو گئے۔ یہ حبیب ہیں، وہ خلیل تھے۔ آئیے دوسرا حصہ، حضرت جناب ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ السلام 90 سال کی عمر ہے، اللہ بیٹا عطا فرماتا ہے، قرآن اندازی ڈالی جاتی ہے، قربانی کا حکم آتا ہے۔ میں چونکہ نکتہ ہے میں عرض کر رہا ہوں، حضرت جناب ابراہیم گردن پر خنجر رکھا، گردن پر چھری رکھی اور پھر دل ڈگمگا رہا ہے کہ کہیں یہ تو بچہ ہے میرے لیے آزمائش بن گیا۔ حضرت جناب ابراہیم کی قربانی کو اللہ نے قبول فرمایا اور حضرت ابراہیم 90 سال کی عمر میں بھی دعائیں کرتے رہے، یا اللہ اولاد دے، یا اللہ اولاد دے۔ لیکن یہ خلیل تھے جو اولاد کے طلبگار تھے۔ آئیے حبیب کسے کہتے ہیں؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جناب ابراہیم شہزادہ عطا فرمایا۔ ایک گود کے حصے میں جناب ابراہیم ہیں، دوسرے حصے میں امام حسین ہیں۔ جبریل امین آ کے عرض کرتے ہیں اے آقا انعامدار، مدینے کے تاجدار، ایک لے لیجئے، ایک دینا پڑے گا۔ میرے آقا نے اپنی دائیں طرف نگاہ ماری تو اپنا بیٹا نظر آیا، بائیں طرف نگاہ اٹھائی تو امام حسین نظر آئے۔ کہا یا اللہ تو لے کے راضی ہے تو میں فاطمہ کا پتر نہیں دوں گا کیونکہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ارے حبیب کسے کہتے ہیں؟ ارے خلیل کسے کہتے ہیں؟ خلیل اولاد کی دعا کر رہا ہے، مدینے کا تاجدار اللہ کے نام پر اپنی اولاد کو قربان کر رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا پیارے جبریل جا کے خدا سے کہہ دینا، میرے رب سے کہہ دینا محمد اپنے نواسے کو رکھ رہا ہے اور اپنے بیٹے کو خدا کے نام پر قربان کر رہا ہے۔ یہ حبیب ہے۔ تو آؤ سامعین ذوالفقار سورہ صافات آیت نمبر 100، آیت نمبر 101، آیت نمبر 102 یہ پورا حصہ تواڈے سامنے تلاوت کرنا چاہنا وا۔ حضرت جناب ابراہیم 90 سال دی عمر ہے، کسے نو ہلاؤ جڑا 90 سال دا بابا ہے او دا دوائی دپائی پورا نہیں ہوندا، او دی تے شوگر ہی کنٹرول نہیں ہوندی، او دا تے بلڈ پریشر ہی کنٹرول نہیں ہوندا، لیکن جناب ابراہیم 90 سال دی عمر ہے۔ اللہ رب العالمین دی بارگاہ وچ دعا کر دینے ربی حبلی
من الصالحین یا اللہ مینوں نیک نامی پتر عطا فرما ہن دعا منگن والا نبی ہے منگدا رب العالمین دی بارگاہ وچوں میں اللہ نے جواب دیتا قرآن گواہ ہے فبشرناہ بغلام حلیم فرمایا جا ابراہیم تو 90 سال دی عمر چ منگیا ہے کسے کول منگ کے نہیں لیا میرے کول منگیا جا میں رباں میں قادر مطلقاں ابراہیم تینوں 90 سال دی عمر چ پتر عطا فرما دیواں گا کنے سال دی عمر چ پتر لبا جنہاں نو اولاد نہیں سال تو سال ویاہ ہوندے نے میرے کول کیس ہوندے نے خدا دی قسم بڑا دکھ ہوندا ہے بیٹیاں مینوں آ کے رو رو کے دستیاں نے قاری صاحب مینوں دھمکی لبھی ہے میں کہا کی آکھے 2 سال ہو گئے نے بیاہ نوں تے میری ساس آندی جے ہن تو منڈا نہ جمیا تے تینوں طلاق دوا چھڑنی لعنت ایسے معاشرے کو ہم نہیں مانتے بولو بولیے ہم ایسے معاشرے کو بولیے ہم ایسے معاشرے کو ہم ایسی ثقافت کو ہم ایسی ریاست کو ہم ایسے معاشرے کو نہیں مانتے جس میں بیٹی کی عزت نہیں والدین 20-25 سال بیٹی کی پرورش کرتے ہیں بیٹی کی تعلیم پر فوکس دیتے ہیں اور وہ ذلیل انسان غلیظ دماغ والا کہ جو کہتا ہے کہ تو سال ہو گیا بچہ نہیں بھی جمدی اور دیکھ حضرت ابراہیم کی سیرت کو پڑھا ہوتا تجھے پتا ہوتا 90 سال کی عمر ہے ساس سورے نو نہیں آکھیا پیکیاں دے نہیں بھیجی کیا کہا یا اللہ ربی حب لی من الصالحین یا اللہ مینوں نیک صالح اولاد عطا فرما تے رب فرمایا ابراہیم تو ساڈے کول منگیا ہے جا تینوں دیواں گے بھی پتر دیواں گے بھی نیک اور صالح پتر بھی دیتا اس آیت کے اندر اللہ نے 3 بشارتیں عطا فرمائی ایک فرمایا تیری اولاد کیا ہوگی بیٹا ہوگا کیا ہوگا فبشرناہ بغلام حلیم اور دوسرا کیا فرمایا بردبار ہوگا دوسرا کیا تیسرا فرمایا فلما بالغ معہ السعی تیجا فرمایا تیرا بچہ بالغ بھی ہوئے دا اے نہیں کو سال 6 مہینے رہے گا تو فوت ہو جائے گا نہیں فرمایا جوان بھی ہوئے دا 3 بشارتاں رب العالمین نے دتیاں نے وجہ کیے وجہ اے جناب ابراہیم اللہ دی رحمت تو مایوس نہیں ہوئے اللہ دی رحمت تو نا امید نہیں ہوئے ڈیرا جموں والے دی مسجد نورانی وچان والے غیور مسلمانوں جنہاں دے اولاد نہیں یا جنہاں دے اولاد ہوندی ہے فوت ہو جاندی ہے میں وظیفہ دسناواں پیا انہاں آیتاں دی تلاوت کرو اللہ اولاد تو نواز دے گا حضرت جناب ابراہیم اللہ دی رحمت تو مایوس نہیں ہوئے تے سانوں بھی اللہ دی رحمت تو مایوس نہیں ہونا چاہیے سانوں بھی یہی دعا کرنی چاہیے رحمت دا دریا الہی رحمت دا دریا الہی مولا ہر دم وگدا تیرا او دی رحمت دا دروازہ کتنا وسیع ہے بادشاہاں دے بوئے بند ہو جاندے نے وزیراں دے بوئے بند ہو جاندے نے سخیاں دے بوئے بند ہو جاندے نے رحمت خداوندی دا دروازہ ابراہیم تے 90 سال دی عمر چ مہربان ہویا ہے تے تسی بھی مل کے کہہ لو رحمت دا دریا الہی مولا ہر دم وگدا تیرا میں نرا شعر ہی نہیں پیا سناندا اللہ دا کلام سنا جانا وا رب العالمین نے فرمایا لا تقنطوا من
رحمت اللہ، فرمایا میرے بندیا میری رحمت تو مایوس نہیں ہونا، میری رحمت تو نا امید نہ ہووی۔ یا اللہ پھر کدے کول اولاد منگیے، کدے کول پریشانیاں دا حل منگیے، کدے کول دکھاں دا مداوا بنیے، کیڑا ساڈیاں دکھاں دا مداوا بنے گا؟ تے پھر جواب آندا ہے ادعونی استجب لکم، فرمایا دن ہووے رات ہووے، دوپہر ہووے شام ہووے، صبح ہووے رات ہووے، کسے ویلے بھی مانگ میں رب العالمین دین واسطے تیار ہاں۔ اس واسطے اسی آنے آ رحمت دا دریا الہی، مولا ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ جے ایک قطرہ، جڑا چاہتا ہے خالی جولی بھر جاوے، جڑا چاہتا ہے پریشانیاں دور ہو جان، اج میرے نال مل کے پڑھو جمعۃ المبارک دا برکت دینے، کیڑا ویلا قبولیت ہو جاوے، نگاہ کرم ہو جاوے، جے ایک قطرہ مولا جے ایک قطرہ بخشے مینوں، پھر کم بن جا وے میرا۔ حضرت جناب ابراہیم پتر نوں 90 سال دی عمر اولاد ملی ہے، تے حکم کی ہویا ہے، فرمایا پیارے ابراہیم، اللہ فرمایا حضرت جناب اسماعیل ہن جڑا بلوغت دی عمر نو پہنچے نے، 90 سال تو بعد اولاد ہوئی ہے، پتر جوان ہویا ہے، بلوغت دی عمر ہے، آکھیا پترا میں خواب وچ وینا واں تینوں ذبح کرن دا حکم ہے، تے فرمایا پیارے ابا جان، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ فرمایا ابا جی میں نہ تے نسیاں واں نہ تے جان پیا چھڑانا واں، ابا جی جے حکم رب دا آیا ہے پھر کام شروع کرو۔ اسماعیل ذبح ہون واسطے تیار ہے، ہن پتر نو چٹیل میدان وچ لے گئے نے، جس ویلے جمرہ دے مقام تے لے کے گئے نے، ہاتھ وچ چھری ہے، ایتھے باپ بھی بیٹھا ہے پتر بھی بیٹھے نے، کوئی اپنے جذبات نو ویکھے تے صحیح نہ، اولاد واسطے کتنا غیور ہوندا ہے، ویکھ جناب ابراہیم دا صبر تے ویکھو پتر دی قربانی۔ حضرت جناب اسماعیل نال نے پٹی بنی ہے اکھاں دے اوتے، آکھیا ابو جی مینوں لٹا دو، پریشان نہ ہو اللہ دے نام تے قربان کرو۔ جس ویلے پتر نوں لٹایا ہے، پتر نوں لٹایا ہے، ایک وری چھری چلائی ہے، چھری نہیں پئی چلدی، دوسری وری چلائی ہے، چھری نہیں پئی چل دی، تیجی وری چھری چلائی ہے نہیں پئی چل دی، چھری نو تکھیاں کیتا ہے جویں کسائی تکبیر پھیرن واسطے چھری نو تیز کر دینے، چھری نو تیز کیتا ہے، پھر چھری پھیرن لگے نے، تے حضرت جناب ابراہیم ایک نگاہ آسمان والی اٹھائیے، تے حضرت جبریل امین نو رب العالمین حکم فرمایا ہے، فرمایا جبریل جا جنت وچوں بکرا لے جا، میرا ابراہیم قربانی تے کامیاب ہو گیا ہے، پتر نو قربان کرن تے کامیاب ہو گیا ہے، ہن اسی اسماعیل نو قربان نہیں ہون دینا، اسماعیل نو پرا کر کے بکرا رکھ کے دس دے، جڑا میری رحمت تے یقین کر لیندا ہے میں اولاد دی حفاظت فرما کے بکرے جنت وچوں تحفہ پہ چھڑنا وا۔ حضرت جناب اسماعیل دی جگہ تے کون آیا؟ ایک روایت چاہتا ہے دنبا آیا، ایک روایت چاہتا ہے بکرا آیا، بکرا آوے یا دنبا آوے تے کٹا نہیں کھلنا چاہیے دا، کی نہیں کھلنا چاہیے دا؟ ساڑھے پنجابی قسم خدا دی کوئی نہ کوئی نواں مسئلہ کٹ لیں دے،
1400 साल कट्टा नहीं खुलिया। हुण कईयां नूं बीमारी पै गई है कट्टा खुलण वास्ते। ਇਹਦਾ मैं दरसे कुरान वक़्त दे दामन इतनी ताकत नहीं। कईयां बेलियां पूछा कट्टा जायज़ है कि नहीं, मैं कहा पुत्र दा वलीमा हो तो फिर कट्टा ही लभ दो। मौलवी जी डंडी ते ना मारो, सीधा दीन दसो, क्यों आवाम नूं पढ़ने पे पांदे हो। आप जुमे वाले दिन गोश्त खाना हो तो पुत्र नूं कह के चेचा कह दियो पुत्र बच्चे का ना लैके मैं कट्टे का लैके आई। तो मैं कहा 3 दिनों च हराम हो जाता है। तो जे मैं क्या तेरे नज़दीक हराम है ना खा असीं तो खाना है, की ख्याल है? असा तो करना ये शरन जायज़ है। बोलो की है? जायज़। अगर कोई कट्टे की कुर्बानी करता है तो जायज़ है। इंशाअल्लाह ईद उल अधा का ऐलान कर दिता जाएगा। दोस्त कुर्बानियाँ करो, अल्लाह तुहाड़ियां इबादतां रियासतां कबूल मंजूर फरमाए। जिहड़े हज वास्ते गए ने अल्लाह उन्हां दा हज कबूल मंजूर फरमाए। इंशाअल्लाह वक्त मुकर्ररा दा ऐलान जिहड़ा है वो वक्त तो पहले ही कर दिता जाएगा। एक दिन पहला इंतजामी दोस्तों नाल मीटिंग करके वो इंशाअल्लाह दस दिता जाएगा। अहबाब वक्त नूं मलहूज़े खातर रखदे होए ईद उल अधा एक मसला जरूर समात फरमा लो। ईद उल फितर नूं मौखर करके पढ़ना चाहिए, यानी थोड़ा लेट करके पढ़ना चाहिए। जिहड़ी ईद उल अधा है चूँकि ये कुर्बानियाँ करनियां होंदियां ने, जवाल दे वक्त तो फौरी बात पढ़ लो या थोड़ा स्टे करके पढ़ो। इनू जल्दी पढ़ना चाहिए ताकि कुर्बानियाँ बेली कर सकन। इस वास्ते वक्त ते नाराज ना होवे। जे कोशिश करांगे जल्दी तुहानू पढ़ा के तो फारग कर दिता जाए, क्योंकि फिर मैनू तुसां किसी ने उदों फड़ना है तो किसी ने उदों फड़ना है। तो इस वास्ते जल्दी पढ़ावांगा तो मैं भी आसान रहांगा, तुसीं भी आसान रहोगे। अल्लाह सानू वक्त की पाबंदी दी तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन।